کیا آج بھی فرعون زندہ ہے؟ متکبرین لوگوں کو اپنی طرف کس طریقے سے کھینچتے تھے؟ کیا قرآن مجید پرانے زمانے کی کتاب ہے اور اس زمانے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قصص کی آیت نمبر 39 اور 40 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 39 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اور فرعون اور اس کے لشکر نے روئے زمین میں ناحق سر اٹھایا تھا، اور ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہماری بارگاہ میں وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت میں کچھ نکات بھی رکھے ہیں۔ آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ تکبر اور تکبر کرنے والے۔ تاریخ میں ایسے مغرور اور گھمنڈی لوگ گزرے ہیں جو اپنے آپ کو ہر چیز کا معیار سمجھتے تھے۔ اس سورے میں فرعون کہتا ہے، ما علمت لکم من الہ غیری، مجھ کو تو اپنے سوا تمہارا کوئی پروردگار معلوم نہیں ہوتا۔ اور جب جادوگر جناب موسیٰ پر ایمان لے آئے تو کہتا ہے، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم لوگ میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ توقع رکھتا ہے کہ کوئی بھی اس کی اجازت کے بنا کوئی عقیدہ نہ رکھے۔ آج کے زمانے کے فرعون وہ سپر پاورز ہیں جو خود کو ثقافت، سیاست اور اقتصاد کا معیار اور دنیا کا مالک سمجھتے ہیں۔ متکبر لوگ کبھی کبھی اپنی قدرت کی نمائش کے لیے ایک انسان، ایک گروہ یا ایک ملک کو ہی نابود کر دیتے ہیں، یا اسے اپنے لطف و کرم سے نواز دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، انا احیی و امید، سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ ان لوگوں کی موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں مار ڈالوں اور جسے چاہوں زندان سے آزاد کر دوں۔ متکبر لوگ کبھی کبھی لوگوں کے سامنے اپنی چمک دمک اور مادی چیزوں کے جلووں کی نمائش کرتے ہیں، جیسا کہ فرعون نے کہا، الیس لی ملک مصر وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، سورہ زخرف آیت نمبر 51۔ یا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں، کیا نہیں دیکھتے یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے بہتی ہیں۔ متکبر لوگ کبھی کبھی لوگوں پر روب جما کر انہیں تسلیم ہونے پر مجبور کرتے ہیں۔ جب جادوگر موسیٰ پر ایمان لے آئے تو فرعون نے ان سے کہا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، سورہ اعراف آیت نمبر 124۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا۔ متکبر لوگ کبھی کبھی چال بازی اور دکھاوے کے ذریعے سیدھے سادے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ قارون گلیوں اور بازاروں میں اس طرح چلتا تھا کہ دنیا پرست لوگ اسے دیکھ کر آہ بھرتے تھے اور کہتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی وہ سب ہوتا جو قارون کے پاس ہے، سورہ قصص آیت نمبر 79۔ متکبر لوگ کبھی کبھی لالچ کے ذریعے لوگوں کی سوچ کو خرید لینا چاہتے ہیں، جیسے فرعون نے جادوگروں سے کہا، اگر تم لوگ موسیٰ پر غالب آ جاؤ تو میں تمہیں بڑا انعام دوں گا اور اپنے دربار کا مقرب بنا دوں گا، سورہ اعراف آیت نمبر 114۔ متکبر لوگ کبھی کبھی اپنے سفر کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو متزلزل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، کافروں کا شہر میں اتراتے پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، سورہ آل عمران آیت نمبر 196۔ متکبر لوگ کبھی کبھی لوگوں کو نیچا دکھا کر ذہنی جنگ برپا کر دیتے ہیں اور انبیاء کے پیروکاروں کی طرف غلط نسبتیں دیتے ہیں اور انہیں گھٹیا کہتے ہیں، سورہ شعراء
آیت نمبر 111۔ متکبر لوگ کبھی کبھی اونچی اور بڑی عمارتیں بنا کر لوگوں کا دل جیتتے ہیں۔ فرعون نے اپنے وزیر ماہان سے کہا، میرے لیے ایک محل تیار کرو تاکہ اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ سورہ غافر آیت نمبر 36۔ سچ میں قرآن مجید کتنا زندہ اور اپڈیٹڈ ہے کہ متکبروں کے برے اخلاق و کردار کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ہمارے آج کے زمانے سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، لوگ اپنے حاکم کے دین کے پیروکار ہوتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید کے تعریف اور تنقید کرنے کا معیار حق ہے۔ نمبر 3، دنیا کے ہمیشہ باقی رہنے کا گمان اور اس کے مٹ جانے سے غفلت استکباری صفت کو اجاگر کرنے کی بنیاد ہے۔ نمبر 4، قیامت اور حساب و کتاب پر ایمان نہ لانا استکبار کے وجود میں آنے کی وجہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 40 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ پھر ان سب کو دریا میں ڈال دیا تو اے رسول ذرا دیکھو تو کہ ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ ناظرین، یہ تھی اس آیت کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اس آیت میں فرعون اور اس کے لشکر کو ایسی بے اہمیت چیز سے تشبیہ دی گئی ہے جو زمین سے اٹھا کر دریا میں پھینک دی جاتی ہے۔ یہ ذلت اس لیے ہے کیونکہ اللہ کی قدرت کے سامنے تمام قدرتیں ناچیز ہیں۔ نبذ یعنی بے اہمیت اور کم چیزوں کو پھینک دینا۔ ناظرین، ہم نے خوبصورت نکات کو جان لیا ہے۔ اب اس آیت کے خوبصورت پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی سزاؤں کا تعلق فقط آخرت سے نہیں ہے۔ فرعون اسی دنیا میں ڈوب گیا۔ نمبر 2، ظالم کے ساتھی بھی اس کی سزا میں شریک ہیں۔ نمبر 3، مستکبروں کا انجام رسوائی اور عذاب ہے۔ نمبر 4، فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ان تمام چیزوں کو مٹا دیا جائے جو فساد میں آلودہ ہیں۔ نمبر 5، تاریخی واقعات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ نمبر 6، تمام ظالموں کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے۔ فرعون کے انجام کے بجائے فرمایا تمام ظالموں کا انجام یہی ہوگا۔ نمبر 7، کسی کام کا انجام اہم ہے نہ کہ اس کی ختم ہونے والی چمک دمک۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ آج کے زمانے میں تو فرعون زندہ نہیں ہے، لیکن آج بھی فرعون صفت لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو اقتدار اور سیاست کا مالک سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید پرانے زمانے کی صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اس کے بتائے ہوئے معیار آج کے زمانے سے بھی مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔